السلام علیکم جناب، یہ میرا سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا نے خلق کیا ہے، سوال یہ ہے کہ خدا کا خالق کون ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود کی دو اقسام ہیں۔ ایک وجود وہ ہے جو خود سے موجود ہے اور کسی نے اسے وجود نہیں بخشا، اور ایک وہ ہے جو خود سے موجود نہیں تھا بلکہ اسے کسی نے وجود بخشا ہے۔ آپ اگر شربت نوش فرما رہے ہوں اور کوئی آ کے آپ سے پوچھے کہ یہ شربت کیوں میٹھا ہے، تو جواب ہوگا شیرے کی وجہ سے۔ کوئی پوچھے شیرہ کیوں میٹھا ہے، تو جواب ہوگا چینی کی وجہ سے۔ کوئی پوچھے چینی کیوں میٹھی ہے، تو اب جواب یہ ہوگا چینی بذات خود میٹھی ہے، مٹھاس اس نے کسی اور سے نہیں لی، یہ اس کی اپنی ذاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ کو آئلی چیز کھا رہا ہو اور کھانے کے بعد اپنے چکنے ہاتھ اپنے لباس سے پوچھ لے، اور کوئی بڑا آ کر پوچھے کہ بیٹا یہ چکنائی کے دھبے کیسے لگے، تو وہ جواب میں کہے گا چونکہ میرے ہاتھ چکنے تھے۔ آپ اسے پوچھیں کہ ہاتھ کیوں چکنے تھے، تو وہ کہے گا چونکہ میں ایک آئلی چیز کھا رہا تھا، اس سے میرے ہاتھ چکنے ہو گئے۔ کہا وہ چیز کیوں چکنی تھی، کہا اس لیے کہ اسے تیل میں تلا گیا تھا۔ وہ اب سوال کرے کہ یہ تیل کیوں چکنائی رکھتا ہے، تو جواب یہ نہیں ہوگا کہ تیل کو چکنائی کسی اور شے سے ملی ہے، بلکہ یہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے۔ تیل کی چکنائی اس کی ذاتی خصوصیات میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور مخلوقات کا معاملہ بھی ہے۔ اللہ کا وجود اپنا ذاتی ہے، اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا، جبکہ باقی تمام مخلوقات کا وجود اللہ سے حاصل کردہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں، جو مثالیں آپ کے سامنے عرض کی، بات کہیں نہ کہیں جا کر رکے گی۔ یعنی ہر سوال کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں یہ اس سے ہے، پھر یہ اس سے ہے، پھر یہ اس سے، کہیں نہ کہیں جا کر بات کا رکنا ضروری ہے۔ اور وہی وہ چیز ہوگی، وہی وہ وجود ہوگا کہ جس کا سب کچھ اپنا ہوگا اور اس نے کسی اور سے نہیں لیا ہوگا۔ اگر آپ اس مثال پر توجہ فرمائیں تو وہ ان ملحدین کے اعتراضات پر جو جوابات عرض کیے گئے ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر شے کو خدا نے وجود بخشا ہے تو پھر خدا کو کس نے وجود بخشا ہے؟ حالانکہ خود یہ ملحدین جو میٹریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھئے کہ بھائی تمام چیزیں کیسے وجود میں آئیں، تو یہ کہیں گے مادے سے، اور پوچھئے مادہ کیسے وجود میں آیا، تو کہتے ہیں مادہ خود سے موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے ملحدین ہوں یا موحدین ہوں، دونوں اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی ایک شے ایسی ہے جو خود سے موجود ہے، اسے کسی نے وجود نہیں بخشا بلکہ اس کا وجود اپنا ذاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ملحد ایک بے شعور، لا علم اور قدرت سے عاری مادے کو خود سے موجود سمجھتا ہے، جبکہ ایک موحد ایک علیم، صاحب علم اور قدرت رکھنے والے خدا کو خود سے موجود سمجھتا ہے۔ اگر آپ اصطلاحی زبان میں، فلسفی اور کلامی زبان میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو جس کا وجود خود سے ہے اسے واجب الوجود کہتے ہیں، اور جسے وجود بخشا گیا ہے اسے ممکن الوجود کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔